أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 38 سے 51۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے اپنی ساری سلطنت میں سے بڑے بڑے ماہر فن اور بڑے مایا ناز جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں بڑے انعاموں کرام اور بڑے ہدیے تحفے اور اسی طرح مختلف عہدوں کا لالچ دیا اور کہا کہ آؤ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے،
سارے کے سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ سب لوگ جمع ہیں، جادوگر بھی جمع ہیں، فرعون بھی جمع ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا جب لوگ سب سے بڑی کھلی گراؤنڈ اور جگہ کے اندر جمع ہوئے ہوں گے، اور دن چڑھا، یعنی فل روشنی کا وقت، دن کا پہلا پہر، اور وہاں یہ کانٹے دار مقابلہ ہوا، وہاں یہ حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ کس طرح ہوا، اس کی تفصیلات آیات زیر تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس مقابلے کے بعد، کس طرح جادوگروں نے شکست کھائی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور پھر کس طرح اللہ پاک نے ان جادوگروں کے دلوں کو ہدایت، توحید اور نور ایمان کی طرف پھیر دیا، اور پھر فرعون نے کس طرح جادوگروں کو دھمکیاں دیں، ڈرایا دھمکایا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، میرے سے مشورہ کیے بغیر ہی تم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ بڑی بڑی دھمکیاں دی اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے، اللہ والے، جن کے دل میں ایمان اللہ رب العزت نے ڈال دیا تھا، ان کو فرعون کی بڑی بڑی دھمکیاں اور اس کے لالچ کوئی چیز بھی ایمان سے، صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے۔ آئیے پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، بہت زیادہ ہم اس کی تفصیل اور اس کی بہت زیادہ تفسیر میں نہیں جائیں گے، کیونکہ تفصیلات اس سے قبل سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف کے اندر پڑھی جا چکی ہیں، یہاں پہ صرف اس کی دہرائی ہے۔ فا تو جمع، جمع کر لیے گئے، فجمع تو جمع کر لیے گئے، فعل ماضی مجہول ہے، جمع پیسے وائس، فجمع تو جمع کر لیے گئے، السحرۃ ساحر کی جمع، جادوگر، تو جادوگر جمع کر لیے گئے، لی میقاتی، لی کے لیے، کس کے لیے جمع کر لیے گئے؟ لی کے لیے، میقاتی مقرر دن کے، لی میقاتی مقررہ وقت کے لیے، یوم معلوم، میقات مقررہ جگہ کو بھی کہتے ہیں اور مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کا ذکر تو آگے یوم معلوم کی شکل میں موجود ہے، اس لیے میقات کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے طے شدہ وقت، ویسے جگہ بھی مراد ہوتی ہے۔ لی میقاتی مقرر شدہ جگہ اور وقت کے لیے، یوم معلوم ایک مقرر دن کے، وہ ایک معروف دن تھا جس کا سب کو پتا تھا، اس دن، اس معلوم نون ڈے، معلوم دن کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ کے لیے جادوگروں کو جمع کر لیا گیا۔ وقیل اور کہا گیا، للناس لوگوں سے، حل کیا، انتم ہو تم، مجتمعون
جمع ہونے والے؟ لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا گیا، لوگوں کو بھی ترغیب دی گئی کہ تم سب بھی وہاں حاضر ہونا، جمع ہونا، اور وہاں پہ یہ مناظرہ اور یہ مجادلہ دیکھنا۔ لعلنا، جمع کرنے والوں نے کہا اور جمع ہونے والوں نے بھی لعلنا، شاید کہ ہم نتبع، پیروکار بن جائیں، پیروی کریں، السحرۃ، جادوگروں کے، ان کانوا، اگر ہوں وہ، ہم الغالبین، وہ ہی غالب ہونے والے۔ ہو سکتا ہے کہ جادوگر ہی غالب آ جائیں اور ہم ان کے پیروکار بن جائیں، یعنی انہی کے رستے پر۔ اب جادوگر کس رستے پہ چل رہے تھے؟ اپنے بادشاہ اور فرعون کے رستے پر، جو اس نے مذہب دیا ہوا تھا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا عربی میں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، کیونکہ طاقت قوت ان کے پاس ہوتی ہے، اکثر لوگ پھر انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو لوگوں نے یعنی اس عزم کا اظہار کیا کہ جادوگر غالب آ گئے، جیت گئے، تو پھر ہم پہلے بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں، فرعون کی پیروی، تو پھر اس کے غلبے کے بعد ہم ان جادوگروں اور فرعون کے رستے اور ان کے مذہب کی پیروی جاری رکھیں۔ ظالموں نے یہ نہیں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تو پھر ہم حق کی پیروی کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت سلطہ، حکمرانی، قوت وہ بادشاہ کے پاس تھی، فرعون کے پاس۔ فلما، پھر جب جاء السحرۃ، تو جب آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، یعنی ایک دفعہ پہلے بھی اگرچہ اس نے جب اعلان کروایا ہوگا انعام و کرام کا، اس نے وعدہ تو کیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے اس ڈیل کو ریوائز کیا کہ بھائی ہم مقابلہ کرنے لگے ہیں۔ کیا انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے ہوگا، لام زبر لا، ضرور، اجرن، اجر، صلہ، کیا واقعی ہمارے لیے ضرور صلہ ہوگا، انعام ہوگا، ان کننا، اگر ہم ہوئے، ان کننا، اگر ہم ہوئے، نحن الغالبین، ہم ہی غالب۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بلا شبہ تم، اذن، اس وقت یا تب، لام زبر لا، ضرور، من المقربین، مقرب لوگوں میں سے ہوگے، انعام بھی ملے گا، ساتھ اس نے اضافی طور پہ بتا دیا کہ اس کے بعد میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا، یعنی قریبی عہدے بھی دوں گا۔ قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو، پھینکو، ما، جو کچھ، انتم، ہو تم، ملقون، پھینکنے والے، پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو، نکالو باہر، کیا ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ پہلے یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکوں گا اور وہ ان کی شعبدہ بازیوں کو وہ ہڑپ کر جائے گا، وہ غالب آ جائے گا۔ تو اس طرح ان سب لوگوں کے اوپر اللہ پاک کے بھیجے ہوئے اس معجزے کی دھاک بیٹھ جائے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے باری دی۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فالقوا، تو انہوں نے پھینکی، حبالہم، حبل رسی کو کہتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو حبل ان کی جمع حبال، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں، عصا کی جمع عصیہ،
اور اپنی لاٹھیاں، وہ مختلف قسم کی رسیاں اور لاٹھیاں مختلف قسم کی لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے پھینکی. وقالوا، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. واضح بھی جہاں قسم کے لیے، با قسمیہ، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. یہ انہوں نے فرعون کی عظمت، شان و شوقت کو بیان کرنے کے لیے اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی مزید داغ بٹھانے کے لیے، ان کا مورال ڈاؤن اور اپنا مورال اپ کرنے کے لیے کہا. بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا، بے شک ہم، لام زبر لا، یقیناً، نحن الغالبون، ہم ہی غالب آنے والے ہیں. یہ کہتے ہوئے اور اس طرح کے انہوں نے جملے حوصلہ افزائی والے بولتے ہوئے جناب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں. یہ قسم جو انہوں نے فرعون کی کھائی، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی بڑے شخص کی، کسی لیڈر کی، کسی پیر کی، کسی امام کی، کسی مولوی کی، کسی بزرگ کی، حتیٰ کہ والدین کی، بیوی کی، بچوں کی، بھائی کی، کسی کی قسم کھانی بھی جائز نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ. اور آگے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم ضرور کھانی ہے نا وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے. تو اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی صفات کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، اور کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے مخلوق میں سے. ہاں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم، یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں. فَأَلْقَا، پھر القا موسیٰ نے پھینکی علیہ السلام، عصاہ، اپنی لاٹھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی. فَإِذَا، تو اچانک، یا وہ اذا کا معنی یک اچانک کے معنی میں بھی آتا ہے، اذا فجائیہ اس کو کہتے ہیں. عام طور پہ تو اذا کا معنی ہوتا ہے جب، لیکن اچانک کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. فَإِذَا، تو اچانک، ہیا وہ، تلقف، یا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عصا کی طرف، عصار بھی زبان میں مؤنث ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک وہ نگل رہی تھی، ما یأفکون، جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے، جو وہ جھوٹ موٹ اور رسیوں کو اور لاٹھیوں کو جھوٹ موٹ سانپ بنا رہے تھے نا، ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی، کیونکہ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی. معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے اور جادو صرف آنکھوں کا ایک فریب ہوتا ہے. جادو آنکھوں پر ہوتا ہے، چیز ویسے ہی ہوتی ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگر رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے. یأفکون، افک، واقع افک ہے نا، جھوٹا واقعہ جو انہوں نے بنایا تھا. اب جب وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا رہا ہے، لوگوں پہ ہیبت طاری ہو گئی. جادوگر جو جادو کے ماہر تھے وہ عام جادوگر بھی نہیں تھے، پوری اسٹیٹ میں سے سلیکٹڈ قسم کے وہ میجیشین سے. تو جب انہوں نے یہ حقیقت دیکھی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ موسیٰ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. اور جادوگروں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا ان معجزات کی حقیقت کو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، فَأُلْقِيَ، تو نیچے گرا دیے گئے، نیچے گرا دیے گئے. یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس. گرا دیے گئے کا مطلب کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود نہیں گر رہے، جیسے کوئی اندرونی طاقت، کوئی غیبی قوت ہے جو انہیں گرا رہی ہے. اور وہ
غیبی قوت کون سی تھی؟ ان کے ایمان کی قوت، اور اس ایمان کی قوت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت تھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، تو نیچے گرا دیے گئے جادوگر، ساجدین، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے، سجدہ کرتے ہوئے نیچے گرا دیے، سجدوں میں پڑ گئے۔ اور یہ اعتراف حقیقت کا ایک انداز تھا نا، کہ جیسے ہم نے اس حقیقت کو مان لیا کہ موسیٰ اللہ کے رب ہیں، ہارون موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہارون علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول، اور رب العالمین یہ ہمارا بادشاہ فرعون نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، مصر کے جھوٹے رب پر نہیں، اس فرعون پر نہیں جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، بلکہ اس پر جو رب العالمین ہے، جو سب کا ہی رب ہے۔ ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر وضاحت فرما دی نا، کہ کہیں فرعون یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مجھے رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ وضاحت فرما دی، نہیں، کسی سننے والے کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کلیئر کر دیا کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، جسے یہ رب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ایمان لے آئے، اور یہ بہت بڑی دولت تھی جو انہیں اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور یہ بڑے نصیبے کی بات تھی کہ حق سمجھنے کے بعد بندہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرنے کا، تسلیم کرنے کا اعلان کر دے، فرعون کے موجود ہونے کے باوجود، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ کی قسم، ایمان سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں اس کائنات میں، ایٹم بم سے بھی بڑی قوت ہے ایمان۔ اب فرعون پریشان ہو گیا ہو، یہ بنا کیا، میں تو مارا گیا، میری تو ساری وہ جھوٹی کھدائی، اس کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اب اس نے پینترا بدلا، دیکھیے ذرا اس کا ہتھ کنڈا دیکھیے۔ اب اس نے ان جادوگروں پر بھی بہتان لگا دیا کہ اب یہ گئے ہیں، کم از کم جو میری عوام ہے، رعایا دیکھ رہی ہے، کہیں وہ بھی ساری مان نہ لے۔ اب اس نے بہتان لگا دیا جادوگروں پر بھی، کہنے لگا، قال، اس نے کہا، آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے ہو اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، یا رب العالمین پر، قبل ان، اس سے پہلے کہ آذانا، میں اجازت دیتا، لکم، تمہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ انہو، یقیناً یہ، اور مجھ سے تو پوچھ لیتے، انہو، یقیناً، بلا شبہ یہ، لفظ برلا، ضرور، کبیرکم، تمہارا بڑا ہے، بلا شبہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے۔ کون؟ موسیٰ، الذی، جس نے، علمکم، سکھایا ہے تمہیں، السحر، جادو، نیا پینترا، نئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ تمہارا بڑا گرو ہے، اور تمہیں بھی جادو اسی نے سکھایا ہوگا، یعنی یہ بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے جادوگر، اس لیے تو اس کا جادو جیت گیا، تمہارا شکست کھا گیا۔ یعنی لوگوں کو اب اس نے نا یہ ایک دھوکہ دینے کے لیے یہ نیا بیان داغا کہ یہ بھی جادوگاری ہے، یہ اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ فالا، فاؤ، فاپس، لام زبر لا، ضرور، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، سو یقیناً تم جلدی جان لو گے۔ مطلب یہ کہ اس کا انجام، یہ جو تم آپس میں ملے ہوئے ہو اور میری یہاں بےزتی کروائی ہے اور ایمان لے آئے ہو لوگوں کے سامنے، یہ تم نے سب ملے ہوئے ناٹک کیا، تم نے میری حکومت کو گرانے کے لیے، تو تمہیں اس کی سزا بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ لَأُقَطِّعَنَّ،
شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، یہ 2 دفعہ یقین، یہ قسم کے برابر معنی دیتے ہیں۔ لأقطعن، میں ضرور ہر صورت کاٹ دوں گا، ایدیکم، ید کی جمع ایدی، تمہارے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، رجل ان کی جمع ارجل، ارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے، مخالف سمت سے۔ اگر بازو دایاں کاٹوں گا تو ٹانگ بائیں، اور اگر ٹانگ دائیں کاٹوں گا تو بازو بایاں، یعنی عبرت کا نشان بنانے کے لیے، تاکہ آدمی گرتا ہی پھرے۔ والا اسلی بننا، یہاں بھی شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ، والا اسلی بننا، اور یقیناً ضرور تمہیں سولی دوں گا، لا اسلی بننا، میں ضرور سولی دوں گا کم تمہیں، اجمعین سب کو، سولی چڑھا دینا درخت کے اوپر، لٹکا کے پھانسی دینا سر عام اور عبرت کا نشان بنا دینا۔ اب اللہ اکبر، جادوگروں کا ایمان دیکھیے ذرا، جذبہ دیکھیے ذرا، جب ایمان کتنی بڑی طاقت ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا، یعنی تو نے جو کرنا نا کر لے، زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان لے لے گا نا تو کیا پرواہ ہے ہمیں، کیا جائے گا ہمارا، انا الی ربنا، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف منقلبون، پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ تو کیا ہوگا، مار لے گا نا، شہید ہو جائیں گے، ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا، تو اللہ کی نظر میں تو ہمارا مقام بڑا اعلیٰ ہو جائے گا نا، کہ یہ میرے راستے میں اپنی جان تک لوٹا آئے ہیں۔ تو جس کے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو نا، اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری جان جاتی ہے، کہ میرا مال جاتا ہے، کہ میری کون سی چیز جاتی ہے، میرا عہدہ جاتا ہے، میرا اقتدار جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں ایک طرف فرعون ہے، اس کے انعامات ہیں، لالچ ہیں، عہدے ہیں، سارا کچھ ہے، اور اس کی سزائیں بھی ہیں، اس کے عقوبت خانے اور اس کی جیلیں بھی ہیں، سزائیں، سارا کچھ ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں انہیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک وہ شکستی کھا گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو فرعون نے، اگر فرعون کا ساتھ دیتے، کچھ نہ کچھ تو تھپکی ملنی تھی نا، کچھ نہ کچھ تو انعاموں کے راہ ملنا ہی تھا نا پھر بھی انہیں، لیکن دوسری طرف قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جان سے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ قالوا لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، صبر کریں گے، شہادت کا درجہ پائیں گے، اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں۔ انا نطمع، بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ معاف کر دے، لنا ہمیں، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطائیں، ان اس بات پر کہ اس لیے کہ کننا بنے ہیں ہم، اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا، اب ہمارے دل میں ایمان آ چکا، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان آ چکی، رسولوں پر ایمان آ چکا ہے، ان کی صداقت و حقانیت کا ہمیں یقین ہو چکا ہے، اب دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سزا بھی ہمیں اس ایمان سے نہیں ہٹا سکتی، دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ بھی ہمیں اس ایمان اور ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اب ہمیں تو صرف ایک ہی طمع ہے، ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی امید ہے کہ ہم جو سب سے پہلے فوراً ایمان لانے کا جو ہم نے اعلان کر دیا ہے نا،
جو ہم بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں ایمان لانے میں، جو سبقت کی ہے، ڈیلے نہیں کیا، سوچا نہیں، لیٹ نہیں کیا، سب سے پہلے قدم بڑھایا ایمان لانے میں، تو اس نیکی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہمارا رب ہماری پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ بس وہ جو ہم پہلے جادو شادو کرتے رہے ہیں نا، پھر ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اسے رب مانتے رہے ہیں، اس ظالم کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں، اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اس کو صحیح کہتے رہے ہیں، بس ہمارا رب ہمیں وہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ طمع اور لالچ جنت کا بھی جائز ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی کا طمع بھی جائز ہے۔ ہمارے ہاں کئی صوفی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو رب کی عبادت، اللہ کی عبادت لالچ طمع کے لیے نہیں کرتے، یہ کوئی عبادت ہے؟ جی ہاں، ایک مومن کو رب سے لالچ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے، وہاب ہے، رب العالمین ہے، پروردگار ہے، ہم منگتے ہیں، سوالی ہیں، اسے مانگنے میں کیا حرج؟ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے جو ہمیں دنیا کی تمام برائیوں، تمام فرعونوں، تمام جابروں، تمام ظالموں، تمام مشرکوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے اور ہمیں سب گناہوں سے وہ ایمان پیچھے ہٹا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔